السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں پیر کی رات اور مئی کی 25 تاریخ، جبکہ پاکستان میں منگل کی صبح اور مئی کی 26 تاریخ ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ سے بہت اہم خبریں آ رہی ہیں، اور پاکستان اور چین کے حوالے سے بھی ایک بہت دلچسپ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ذکر امریکہ اور ایران کے درمیان جو یہ جنگ ہے، جو نہ امن کی طرف جا رہی ہے اور نہ مکمل جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں آپ کو سفارت کاری بھی نظر آ رہی ہے اور جنگ بھی نظر آ رہی ہے۔ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک جنگی کیفیت نظر آئی جب امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا کہ اس نے ایران کی دو، یعنی جو فوجی تنصیبات ہیں، ان کو نشانہ بنایا۔ دو ان کی بوٹس تھیں، اسپیڈ بوٹس، جن کو امریکی طیاروں نے نشانہ بنایا، جس میں کہ اب ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے 3 اہلکار جاں بحق ہوئے۔ جبکہ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ امریکہ نے بندر عباس کے علاقے میں ایران کی جو IGRC ہے، یا پاسداران انقلاب، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم اور میزائل کی سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ جبکہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی بحریہ کے جہازوں کو اپنے میزائلز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن امریکی بحریہ کی جانب سے ایسی کوئی خبر کی تصدیق نہیں کہ جس میں کہا گیا ہو کہ کسی بھی امریکی ایسٹس کو نقصان پہنچاؤ یا وہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ سیلف ڈیفenس میں کیا، یعنی اپنے دفاع میں کیا، کیونکہ وہ اس علاقے میں موجود امریکی افواج کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اور جہاں سے بھی ان کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ اس خطرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور الزام جو کہ ایرانی بحریہ پر امریکہ لگا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشتیاں جو کہ امریکہ نے آج نشانہ بنائیں، یہ بنیادی طور پر اس علاقے میں مائنس بچھا رہی تھی، یعنی جو آبی وہ ہیں، بارودی سرنگیں ہیں، وہ بچھا رہی تھی جب ان کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے ہرمز میں پہلے سے کافی زیادہ مائننگ ہوئی ہوئی ہے، ایران نے کی ہوئی ہے، اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت بات چیت ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ آبِ ہرمز کو دوبارہ کس طریقے سے محفوظ بنایا جائے۔ اب مذاکرات میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ آج اطلاع یہ آئی کہ ایران کا ایک وفد، جس میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کی پارلیمان کے اسپیکر باقر غلیباف، دونوں آج قطر پہنچے ہیں۔ وہ قطر جس کو چند ہفتے پہلے ایران نے نشانہ بنایا تھا، وہاں پر امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، قطر کا جو مین گیس کی فیلڈ ہے اس کو نقصان پہنچایا، اور کہتے ہیں کہ قطر کی جو گیس کی پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ 17% آئندہ 5 سالوں کے لیے کم ہو چکی ہے۔ یہ انہی ایرانی میزائل کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج ایرانی وفد وہاں پہنچا، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، اب اس میں ثالثی کا کردار پاکستان کے علاوہ قطر بھی بڑا ایکٹیولی ادا کر رہا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بات کہاں پہنچتی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں، آج ایران کی فارن منسٹری نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی آج بھارت میں یہ یعنی اعلان کیا کہ گرچہ امریکہ نے آج ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ کافی زیادہ یقین ہے کہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ جاری رہے گا، اور اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ ایران نے بھی ابھی تک باقاعدہ اس حملے کے اوپر ریئیکشن نہیں دیا۔ جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک چپکلش بھی چل رہی ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، اور مذاکرات میں کچھ پیش رفت کی خبریں بھی آ رہی ہیں، وہیں امریکہ کے اندر اس ممکنہ جو معاہدے کے اوپر پہلے سے تنقید شروع ہو چکی ہے۔ اس تنقید کے فوراً بعد آج صبح، یعنی اتوار کے پیر کی صبح، صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بہت زیادہ حیران کن قسم کا ٹویٹ سامنے آیا۔ کافی لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ اگر آپ اس کو ایک جملے میں بیان کریں تو وہ بنیادی طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ کسی بھی معاہدے کو مشروط کر رہے ہیں ان ممالک کے ابراہیمی معاہدوں کا حصہ بننے کے ساتھ، جو کہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہیں، یعنی جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان ملکوں کا نام بھی لیا۔ ٹرمپ نے بنیادی طور پر ان مسلم ممالک سے کہا کہ آپ فوری طور پر ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنیں، اور سب سے پہل انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کو کرنی چاہیے، یہ سب سے پہلے کریں، اور اس کے بعد پھر پاکستان، ترکیہ، مصر اور جارڈن، ان کو بھی پھر اس کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ جو صدر ٹرمپ نے جو بیان جاری کیا، یہ انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل، جو ان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ یعنی میڈیا پلیٹ فارم ہے، وہاں سے انہوں نے یہ بیان جاری کیا۔ 562 الفاظ پر مبنی یہ بیان ہے، بہت لمبا چوڑا بیان ہے، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل اور بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام ممالک ابراہیمی معاہدہ کا حصہ بن جائیں، اور بہت بہترین کام تو یہ ہوگا کہ ایران بھی ابراہیمی معاہدہ کا حصہ بن جائے، تو گزشتہ 5000 سالوں میں مشرق وسطیٰ میں ایسا امن کبھی نہیں آیا ہوگا
جو کہ اس کے نتیجے میں آئے گا، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اس وقت جو ابراہیمی معاہدہ ہے اسرائیل اور چند عرب ممالک کے درمیان، اس میں بیسیکلی متحدہ عرب امارات، بحرین، موراکو، سوڈان، یہ چار ممالک شامل ہیں جنہوں نے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، جبکہ اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور آ، ایجپٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہوں۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد بہت سارے جو ان کے ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کے ذریعے وہ امریکہ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں اس ممکنہ معاہدے سے، جس کے لیے وہ خود بہت زیادہ یعنی کوششیں کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں نہ تو لبنان میں جنگ ختم ہوگی، نہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو پائیں گے، نہ ہی غزہ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، بلکہ آج تو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ آپ لبنان پر بمباری مزید بڑھا دیں، مزید تیز کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حزب اللہ کو کرش کر کے رہیں گے، ہم حزب اللہ کو تباہ کر کے رہیں گے، جبکہ ایک مرتبہ پھر آج اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کے کچھ فوجیوں کو ایک مرتبہ پھر نقصان پہنچا ہے حزب اللہ کی فائرنگ اور ان کے ڈرون حملوں کے نتیجے میں۔ بنیادی طور پر ٹرمپ کا جو یہ ٹویٹ ہے یا جو یہ بیان ہے، اس میں وہ اس بات چیت کا حال بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے مسلم ممالک کے سربراہان حکومت و مملکت سے ایک دو روز قبل کیے تھی، جس میں کہ جن سے انہوں نے بات کی تھی ان کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا کہ اس میں محمد بن سلمان ہیں، جن کو وہ سعودی عرب کے صدر کہلا رہے ہیں، حالانکہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس ہیں اور ڈی فیکٹو بادشاہ بھی ہیں، اور ساتھ پھر محمد بن زید جو کہ متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں، اور قطر کے امیر تمیم بن حماد الخلیفہ الثانی، اور پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، اور جارڈن کے کنگ عبداللہ، اور بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ شامل ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمام بات کر لی تو اس کے بعد پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ تمام ملکوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اسرائیل کے ساتھ جو ابراہیمی ایکارڈ ہے اس کا حصہ بنیں، یعنی آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جن ممالک کے ساتھ میں نے یہ بات ڈسکس کی، یعنی یاد رکھیے کہ یہ مطالبہ نہیں کر رہے، یہ مطالبہ کر چکے ہیں، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کال میں ان کو بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، ترکیہ، ایجپٹ، جارڈن اور بحرین، ان کو میں نے بتایا کہ آپ جو ہے ان میں سے ایک آدھ شاید کسی بھی وجہ سے ان معاہدوں کا حصہ نہ بننا چاہیں، لیکن باقی تمام جو ہیں ان کو فوری طور پر تیار ہونا چاہیے کہ وہ ابراہیمی معاہدوں کا حصہ بنیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنیں گے تو اس سے مشرق وسطیٰ بدل جائے گا، یہاں پر بہت ترقی آئے گی، یہاں پر معاملات بہت بہتر ہوں گے، 5,000 سالوں میں کبھی اتنے زیادہ امن اس خطے میں نہیں آیا اگر یہ معاہدے اس طریقے سے ہو جاتے ہیں جیسے ٹرمپ چاہتے ہیں۔ لیکن پھر ساتھ انہوں نے تھوڑی وارننگ بھی دی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ یہ بات ظاہر کریں گے کہ ان کی انٹینشنز بری ہیں، یعنی کہ ان کی نیت بری ہے۔ میرا خیال ہے یہ بھی ایک وارننگ ہے، اور اوور آل جو یہ ان کا جو بیان ہے وہ بہت ساروں کے لیے حیران کن تھا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہ سر ٹرمپ سے بات کی وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ آخر انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ کیا جواب دیا، یعنی جب ٹرمپ نے ان سے یہ مطالبہ کیا تو ان کا کیا جواب تھا اس سلسلے میں، کیونکہ پاکستان کی جانب سے فوری طور پر آج ایک بیان تو آیا کہ پاکستان کا جو موقف ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہاں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بن پاتی یا نہیں بن جاتی۔ پاکستان نے اپنا موقف دہرا دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی قیادت نے اس میٹنگ کے دوران بھی ٹرمپ کو یہ بتایا؟ اگر بتایا ہوتا تو شاید جس طرح ٹرمپ ہیں وہ ضرور اس بات کا ذکر کرتے، لیکن شاید اس وقت کسی نے بھی، پاکستان کیا کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ ہاں، بعد میں پھر ہر ایک نے اپنی اپنی بولی بولی۔ لیکن جو ابراہیمی ایکارڈز ہیں یہ آخر ہیں کیا؟ ابراہیمی ایکارڈ جو ہیں یہ 2020 میں 15 ستمبر 2020 کو پہلے جو ٹرمپ کا دور حکومت تھا اس میں سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہوئے تھے، جس کے تحت متحدہ عرب امارات اور بحرین ان دو ممالک نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا تھا، اور پھر ساتھ 2-3 ماہ بعد یعنی 2020 کے اواخر میں سوڈان اور موراکو نے بھی ابراہیمی ایکارڈز کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس معاہدے کی جو عام شک ہے وہ یہ ہے کہ 1994 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ عرب ممالک نے باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کیا، اور انہوں نے جو 1967 کی ایک ڈکلیریشن ہے جس کو خرطوم ڈکلیریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو جو 3 نوز کی وجہ سے مشہور تھی، یعنی نو پیس، نو ریکگنیشن اینڈ نو نیگوسیشن ود اسرائیل، یہ 1967 کی خرطوم ڈکلیریشن تھی، جس میں کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک
امن قائم کرنے کا عہد کیا گیا تھا جب تک کہ اسرائیل ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بننے دیتا۔ لیکن اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد کم از کم یہ چار ممالک اپنے اس عہد سے پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں گے، اکنامک ریلیشنز بڑھائیں گے، ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن ان کے ساتھ بڑھائیں گے، اور ان کے ساتھ ہم انفارمل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کریں گے۔ اور یہ ممالک کر بھی رہے ہیں، یعنی متحدہ عرب امارات تو بہت ہی زیادہ اسرائیل کے قریب ہے۔ تو گویا یہ جو آرکیٹیکچر جو صدر ٹرمپ لائے ہیں، یہ ایک بیان نہیں ہے، یہ ان کا وہ نقشہ ہے مشرق وسطیٰ کا جس کے اوپر وہ کئی ماہ سے کام کر رہے ہیں۔ یعنی جب سے غزہ کی جنگ ختم ہوئی ہے، جب سے بورڈ آف پیس بنا، وہ بورڈ آف پیس جس کا حصہ پاکستان بھی ہے، وہ بورڈ آف پیس جس کے تحت غزہ کو دوبارہ ڈیولپ کرنا تھا، اس کی تعمیر نو کرنی تھی، اس کے لیے انیشلی $7 ارب پلیج بھی کیے گئے تھے، یعنی مختلف ملکوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم $7 ارب دیں گے، لیکن اب تک بورڈ آف پیس کے اکاؤنٹ میں $130 ملین بھی جمع نہیں ہوئے۔ تو گویا وہ معاملہ وہیں پر ہی ٹھپ کا رکا ہوا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اب یہ جب جنگ ختم ہو تو اس کے نتیجے میں تمام عرب ممالک اور پاکستان ان سب کو ابراہیمی اکارڈ کا حصہ بننا چاہیے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یقیناً اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے اس میں آپ کو تھوڑا ذرا یعنی ڈکٹیشن بھی نظر آتی ہے، اس میں وہ اپنی جو اوپینین ہے وہ تھرسٹ کر رہے ہیں، وہ تھوڑی وارننگ بھی دے رہے ہیں۔ میری رائے میں اس میں زبان تھوڑی سخت بھی استعمال کی گئی ہے، اور شاید اس سے زیادہ سخت زبان بات چیت کے دوران بھی ہوئی ہو، ہو نوز، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن میری رائے میں یہ بہت ہی بڑا بیان ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ کا وہ نیا نقشہ ہے جو ٹرمپ کے ذہن میں پہلے سے تھا، لیکن آج انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ وہ بیان اس طرح سے کیا کہ غزہ میں چاہے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام ہو، لبنان میں ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام ہو، ایران پر بلا اشتعال حملے ہوں، اس کے باوجود یہ تمام مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم بھی کریں گے، اور امریکہ کے پلان کے مطابق یہاں پر نیا مشرق وسطیٰ قائم کریں گے، وہ مشرق وسطیٰ جہاں پر کہ فلسطینیوں کا ذکر تک نہیں ہوگا۔ اس بیان میں بھی کہیں فلسطینیوں کا ذکر نہیں ہے، گرچہ وہ بات کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ اور سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی اکثریت کا سٹینڈ یہی ہے کہ جی آپ فلسطینی ریاست بنا دیں، ہمارا آپ کے ساتھ پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ایک بہت اہم بیان ہے، اور یہ مستقبل کے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بھی ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب، جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، چائنا سے آ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب 4 روزہ دورے پر چین میں ہیں۔ آج ان کی صدر شی جی پنگ سے ملاقات بھی ہوئی، کافی ہائی پروفائل ملاقات تھی۔ صدر شی جی پنگ نے پاکستانی وفد کا بہت اچھے طریقے سے استقبال بھی کیا، اور ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک چین دوستی ہمیشہ کی طرح مضبوط رہے گی، اور چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ شی جی پنگ نے پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کی بھی بہت تعریف کی، اور اوور آل جتنا بھی سینٹیمنٹ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو آ رہا ہے۔ لیکن میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں بات کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب کے اس دورے کی جو انہوں نے علی بابا کے ہیڈ کوارٹر کا کیا۔ علی بابا کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ چین کے شہر ہینگ جھو میں۔ اور جب وہ وہاں گئے تو وہاں پر ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ وہاں پر ہوا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب پہنچے تو ان کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ جو علی بابا گروپ کے چیئرمین ہیں جو سائے، انہوں نے ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اس سلسلے میں، اس دورے کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ خبر ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں چھپی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف، جن کو شہباز سپیڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پروجیکٹس پر بہت تیزی سے کام کرانے کے لیے مشہور ہیں، اگرچہ اپنے اس دور حکومت میں تو ہم نے کوئی بہت بڑا یعنی تیزی کا کام نہیں دیکھا، لیکن ہاں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں واقعی انہوں نے بہت تیزی دکھائی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہاں پر شہباز شریف جو سائے سے ملے تو انہوں نے علی بابا کے چیئرمین سے فوراً کہا کہ جناب آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے ساتھ فوراً ایک کمپریہنسو اسٹریٹجک ایگریمنٹ کیجئے، یعنی علی بابا پاکستان کے ساتھ فوری طور پر اسی وقت ایک اسٹریٹجک کمپریہنسو ایگریمنٹ کرے۔ اور پھر سائے جو کہ بنیادی طور پر ییل کے گریجویٹ ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ایک اٹرنی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ میں اپنا فون تھا، انہوں نے اپنے فون پر اے آئی کا جو ٹول ہے اس کو کہتے ہیں کوین، QWEN، انہوں نے کوین پہ جو ہے اپنا ایک کچھ پیرامیٹرز ڈالے کسی اگریمنٹ کے، اور کوین کو کہا کہ پاکستان اور علی بابا کے درمیان ایک اگریمنٹ کا ڈرافٹ بنا کے دو، اس میں بنیادی جو اس کے نکات ہیں وہ بنا کے دو تاکہ ہم ابھی ابھی اس پر دستخط کریں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، حیرانگی کی بات نہیں ہے ویسے، کیونکہ اے آئی کا کام ہی ہے، کوین نے ان کو فوری طور پر ایک ایگریمنٹ دے دیا۔ اب یہ ایگریمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس معاہدے کے بہت اچھے پہلو بھی ہیں، کیونکہ اے آئی نے جنریٹ کیا ہے، اس میں نہ علی بابا کی کاوش ہے نہ ہی پاکستانی قیادت کی، اور اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن اس میں ہوا کیا کہ اے آئی نے
प्रपोज किया कि जी अली बाबा और पाकिस्तान के दरमियान एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स के जो सिस्टम्स हैं, इसमें कॉपरेशन होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए। और इस पर इत्तेफाक भी हो गया। इत्तेफाक हुआ तो यानी जो ये एग्रीमेंट क्वेन ने बना के दिया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बना के दिया, तो उसका प्रिंट आउट निकाला गया। और उसके बाद फिर कैमरों के सामने खड़े होकर पाकिस्तान और अली बाबा के दरमियान एग्रीमेंट साइन हो गया। पाकिस्तान में वो शह सुर्खियों में आया। जाहिर है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई 10,000 स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको भी ट्रेन किया जाएगा कि वो अली जो एआई का जो ट्रेड टूल्स हैं उससे किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह जो हेल्थ सेक्टर में भी काफी काम कर सकते हैं। तो ये तो उसका एक बहुत दिलचस्प पहलू है और बहुत मुस्बत पहलू है। लेकिन जो इसका नेगेटिव पहलू है वो और हैरानकुन भी है, वो ये है कि पाकिस्तानी वफद कितना ज्यादा अनप्रिपेयर्ड गया था। यानी आप देखिए कि पाकिस्तान का वजीर आजम इतना लंबा चौड़ा वफद अपने साथ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान की फौज का सरबराह भी उनके साथ है। और वहां पर वो जाते हैं और उनको ये पता नहीं है कि वो वैसे तो अली बाबा का हेडक्वार्टर देख रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो यहाँ करने क्या है। और वहीं पर ही शहबाज शरीफ साहब को ख्याल आता है कि हमें एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। और वहीं पर ही ना तो अली बाबा को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक एग्रीमेंट बना के देती है। मैं ये नहीं कहता कि ये एग्रीमेंट परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। शायद ये बहुत ज्यादा अच्छा हो, मुझे यकीन है कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे जिस बात पर एतराज है वो ये है कि जब पाकिस्तानी क़यादत पाकिस्तान से बाहर जाती है तो वो तस्वीरें खिंचवाने, फिल्में बनवाने में तो बहुत माहिर है। लेकिन जहां पर पाकिस्तान का फायदा हो, वहां पर ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट्स कराकर आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। पाकिस्तान की खिदमत तब होगी जब पाकिस्तान में बैठकर इस पर पहले सोचा जाए, समझा जाए कि हम वहां पर क्या क्या हासिल करने जा रहे हैं। अगर ये एक मिसाल है पाकिस्तानी वफद की तैयारी की, तो आई एम नॉट श्योर कि इतने अहम दौरे का जो बाकी हिस्सा है उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये नतीजा मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। आप अपने कमेंट्स में लिखिए कि क्या पाकिस्तानी वफद वाकई बहुत तैयार गया था, या वाकई यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के काम आई। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।